بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا بیان۔ مین پہلے ٹاپک گنا دیتا ہوں۔ پہلا ہے روزہ۔ رمضان میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کے فائدے اور روزہ نہیں رکھنے کے نقصان، پھر روزے کے مسائل۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا ٹاپک نماز۔ جیسے عام دنوں میں نماز فرض ہے، رمضان میں کچھ زیادہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان عام دن میں تو کیا کھائے لے پیے لے ہوتے ہیں، تو ظہر عصر کی نے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان میں بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تب بھی ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی فرض ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور نماز کے اندر آتی ہے فرض نماز، نفل نماز، رات کے قیام یعنی تراویح کی نماز، اور صلاۃ التسبیح اور تہجد کی نماز، اور اوابین کی صبح میں، وہ سب نوافل میں آ جاتی ہے۔ پھر ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف کے اندر ہے تلاوت۔ قرآن شریف کی تلاوت کرے تو اس کو سمجھ کر پڑھے معنی کے ساتھ اور تشریح سنے، پھر حفظ کرے، اور جس کو قرآن کمزور ہے وہ کسی جاننے والے سے تجوید یعنی اس کے رولز اس کو سمجھ کر صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھے۔ یہ سب رمضان کے کام ہیں۔ پھر آتے ہیں ٹاپک اعتکاف۔ اعتکاف ہوتا ہے لیکن اپنے بولتے اعتکاف۔ اعتکاف کا فائدہ ہے، کیا ہے فائدے اعتکاف کے، اور اس کے مسائل۔ پھر ہے شب قدر کی تلاش۔ شب قدر یعنی ایک ہی رات ہے، پورے سال میں ایک بار ہی آتی ہے اور رمضان میں ہی آتی ہے، تو اس کی تلاش میں کیا کرے؟ تو راتوں کی عبادتیں ہیں۔ اس کے بعد ٹاپک آتا ہے علم دین سیکھے۔ کیا سیکھے؟ کیونکہ رمضان کے علاوہ تو اتنا ٹائم نہیں رہتا، لیکن اکثر لوگ رمضان میں اپنے کام دھندا یا کوئی بھی کام ہو، نوکری وغیرہ، وہ کم کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے اور فرصت کا ٹائم نکالتے ہیں، اور ٹی وی دیکھنا یا گیم کھیلنا یا باہر بیٹھنا یہ سب کم کر کے فری ٹائم زیادہ ہو جاتا، تو وہ زیادہ کا فری ٹائم جو ہے وہ کس میں لگاوے؟ علم سیکھنے میں، علم دین۔ اس کے علاوہ ہے دعائیں۔ اس کے علاوہ آتی ہے دعا۔ دعا ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کبھی بھی بے من سے دعا نہیں مانگتا، یعنی بنا من سے دعا مانگے گا تو اپنے مطلب کی بات ہے نا، اپنے کو چاہیے نا کوئی چیز، تو جتنا اخلاص دعا میں ہوتا ہے اتنا کوئی عبادت میں من لگتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی افسوس کی بات کہ کوئی دعا مانگتا ہی نہیں ہے۔ چاہیے سب کچھ، بہت کچھ چاہیے، لوگوں سے مانگتے پھرتے، اس کے لیے محنت کرتے پھرتے، لیکن دعائیں کوئی مانگتا نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو دعائیں مانگنا، وہ بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ پھر ہے سحری اور افطار، اس کے ٹاپک آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہے زکوٰۃ، کتنے ہی لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کا آئے گا۔ پھر آتا ہے ایک ذرا سا اسراف۔ اسراف کا مطلب زیادتی، زیادہ خرچ کرنا۔ اس کے اندر آئیں گے روزہ کھلائی میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کو بلا کے بڑی دعوتیں کرتے ہیں، پہلے روزے کی دعوتیں ہوتی ہے، اور چیزوں کی بربادی، زیادہ کا پھل لے آئے، جتنا پیٹ ہے نا اس سے 3 گنا زیادہ چیزیں لے کے آ جائے، کہاں ڈالیں گے؟ 4 جنے کی فیملی ہے، 12 جنے کا کھانا لے کے آ گئے، کیا کریں گے؟ وہ آگے بیان میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور ہے 3 عشرہ، رمضان کے 3 ٹکڑے۔ کتنے ٹکڑے؟ پہلے 10 دن، بیچ کے 10 دن، اور آخری 10 دن۔ یہ میں نے رمضان کی تیاری کے بیان میں بھی بتائے تھے، تو جو اس میں بچے گا، جو اس میں آ گیا ہے نا، وہ میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا، جو اس میں آ چکا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ مین ٹاپک ہے، یہ اس کے اوپر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہے روزہ، اور سب سے لمبا ذکر روزے کا ہی آئے گا، اس میں سب سے پہلے فائدے آ جاتے ہیں۔ روزے کے فائدے میں یہ ہے، سب سے پہلے تو روزے کے اندر جو اپنے روزے کا عقیدہ بنائے، ایک بار پڑھ کے خالی سنا دیتا ہوں۔ جس نے رمضان کے روزے صرف اللہ کے لیے رکھے،
اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ اگلے پچھلے کیا ہوتے ہیں؟ پچھلے گناہ تو ہم کو پتہ ہے ہم نے جو کیے وہ معاف کر دیں گے، توبہ کریے اللہ معاف کر دے، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے گناہ۔ یہ اگلے گناہ کیسے معاف ہوں گے جو ہم نے ابھی تک کیے ہی نہیں؟ تو ہو گیا یہ کہ اگلے اگر کوئی گناہ کرنے والے ہوں گے تو اللہ ان گناہوں سے ہم کو کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ تو روزہ رکھنے والوں کو اللہ گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ روزہ بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ 5 بڑے پلر ہے دین کے۔ کتنے؟ 5 بڑے۔ اس میں سے ایک مین روزہ بھی ہے جو رمضان المبارک کے روزے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا دین یعنی کہ مذہب دین کمزور ہو جاتا ہے، یعنی ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور دین بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے، سارے کے سارے، کسی بھی بہانے سے چھوڑ سکتے نہیں ہے۔ کیا کس بہانے سے چھوڑ سکتے مطلب کیا کیا وجہ مجبوری ہے وہ بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ منت کے روزے اور نفل روزے کا بیان ہے، اس کا ذکر ابھی نہیں کرتے، تو یہ اتنا اپنا عقیدے میں اتنا بتا دیا الحمدللہ۔ تو اس سے ہی کافی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، روزے کا بدلہ اللہ کی رضا ہے۔ جو روزہ رکھے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے آسان اور کام ہے کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس سے بڑا اور کوئی فائدہ ہو؟ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ جہنم میں جانے کی مین وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ اب روزہ خود ہی گناہوں سے بچا لے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب آتے ہیں، اب اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنے سے نفس امارہ، جو بدماش نفس ہوتا ہے، بدماش من ہوتا ہے نا اپنا، جس کو بدماشی سوچتی ہے ہمیشہ۔ 3 نفس ہوتے ہیں مین، میں ہر بار بتاتا ہوں، ابھی تو بیان نہیں ہوا نفس کا، لیکن 3 نفس ہوتے ہیں جن کو ڈیوائیڈ کرا ہے، جس کو ہم من کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ من۔ اس میں 2 تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے بدماش، برا، جو برائی کی طرف ہی لے جائے گا، کچھ بھی کر لو اپنے سے برائی کام کروائے گا۔ اچھے والا جو ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ وہ ایک نفس ہی ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ۔ اب یہ نفس کے جب بیان ہوگا جب ڈیٹیل میں بتائیں گے کیا ہے لوامہ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس امارہ۔ کون سا من؟ امارہ۔ یہ بدماش ہے، یہ ہم کو برے کام کرواتا ہے، لوگوں کی برائیاں دکھاتا ہے، برائی سجھاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو روزہ رکھنے سے وہ جو ہمارا نفس اگر بڑا ہو گیا ہے ہمارا، یعنی ہمارے میں برائی کی جو طاقت ہے وہ بڑھ گئی ہے، اندر کا شیطان بڑھ گیا ہے، تو اس کو کیا ہو جائے گا؟ وہ کم ہو جائے گا اور دھیرے 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 کیا ہو جائے گا؟ بہت کمزور ہو جائے گا۔ ختم تو مرنے پہ ہوگا، موت تک رہے گا ساتھ میں۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو روزہ رکھنے سے وہ نفس امارہ جو ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو شیطانی حرکتیں یا بری عادتیں آ گئی ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ دھیرے دھیرے ختم ہوئے گی۔ اب بتاؤ روزے سے بہتر کوئی عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پورے مہینے، کتنے؟ پورے مہینے روزے فرض کر دیے، اور اس کے علاوہ بھی ہر مہینے جتنے بھی روزے رکھو تمہارے مرضی ہے۔ اب چونکہ روزے رکھنے سے کمزوری ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہفتے میں 2 روزے رکھو خالی۔ کتنے رکھو؟ رمضان کے علاوہ، یا کم سے کم مہینے کے تو 3 روزے رکھ ہی لو، 10 دن کا وقفہ کر لو، یا رجا سنڈے رجا ہوتی بچوں کی تو سنڈے رکھ لو۔ کبھی بھی روزہ رکھنے سے فائدہ تو ہوگا ہی۔ ہاں، رمضان کے روزے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، عام روزے جو نفل ہوتے ہیں اس کا ثواب کم ہوتا ہے، لیکن فائدہ تو وہی ہوئے گا، وہی نفس مرے گا، وہی اللہ راضی ہو جائے گا، وہی جہنم سے بچائیں گے، گناہوں سے بچیں گے وغیرہ وغیرہ۔ نفل روزے سے بھی یہ سب فائدے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کیا ہے؟ فرض ہے، کسی بھی حالت میں ہم چھوڑ سکتے نہیں ہیں، یعنی فالتو ریزن سے، جو ریزن ہے وہ آگے بتا دیں گے۔ اب روزے کے مسائل آ جاتے ہیں، یہ میں جلدی بتاؤں گا، اور کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہو میں بیچ میں بولتا رہوں گا، واٹس ایپ پہ پوچھ لینا، فون کر لینا، اوکے؟ دوسرے اور بھی بیانات رکھوں گا میں، بڑے جو مولانا کے ہے وہ ڈیٹیل میں جاننا ہو تو وہ بھی سن لینا، سب چینل پہ رکھ دوں انشاءاللہ۔
روزے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ روزہ مین چیز ہوتا کیا ہے؟ روزے میں کچھ بھی کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، زیادہ سونگھ نہیں سکتے، جیسے کوئی پاؤڈر ہے یا عطر ہے تو زیادہ جیسے انہیل کرتے ہیں زیادہ لمبی سانس سے، وہ نہیں کر سکتے، نہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے لوبان، کبھی دیکھا وہ لوبان چھانٹ کے ایسے دھواں دھواں کر دیتے، وہ دھواں والی گاڑی آتی ہے اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگ سکتے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دھواں بھی اندر ہم لے سکتے نہیں ہے ناک کے ذریعے۔ اس کے علاوہ سانس کے ذریعے اندر نہیں لے سکتے کوئی بھی چیز۔ شریر کے کسی بھی حصے سے شریر کے اندر کچھ بھی داخل نہیں کر سکتے، مطلب انجیکشن بھی نہیں لے سکتے، باٹلہ بھی، جو باٹلہ چڑھاتے ہیں نا کمزوری ہو جاتی جب، وہ بھی نہیں چڑھا سکتے۔ یعنی یہ سب حرکتوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوئے گا؟ ٹوٹ جائے گا، جس میں انجیکشن وغیرہ موجود ہے۔ کھانے کی علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ شریر کے کسی بھی حصے سے داخل نہیں کر سکتے، مطلب کھانے کی ہو یا کھانے کے بغیر کی ہو۔ کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی مسئلے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے لیے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے یاد دہانی کے لیے لکھا تھا لیکن میں نے پڑھ بھی لیا۔ اس کے علاوہ کوئی کی عادت ہوتی ہے پین چبانے کی، لکھتے لکھتے پینسل چبانے کی، یا کچھ بھی ربڑ چبا لیا یا کاغذ چبا لیا وغیرہ، تو وہ یوں سمجھے کہ میں نے تو چبایا، کھایا تو ہے نہیں، واپس تھوک دیں گے، لیکن اس چبانے سے بھی اس کا تھوڑا تھوڑا رس کیا ہوتا ہے اندر جاتا رہتا الگ میں، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا نا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات اندر نہیں آئی ہے جو نہیں لکھی گئی ہے، میرے کو یاد نہیں آئی تھی، جب ہم وضو کرتے ہیں اور وضو میں کلی کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کلی کر کے گرگرا بھی کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں گرگرا نہ کرے۔ کتنے میں نہانے کے اندر بھی آتا ہے کلی منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تو کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں زیادہ نہیں کرنے کا، ورنہ وہ بھی پانی اندر گیا تو روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزے میں خاص دھیان رکھنے کا۔ اگر تم کو ڈر ہے کہ کلی کرنے سے زیادہ اگر کیڑ جتنا بھی پانی پیٹ میں گیا تو کلی مت کرو، چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ چھوڑ دو، واندہ نہیں، کیونکہ وضو تو ہو جائے گا بنا کلی، لیکن کلی کرنے میں اگر ذرا سا بھی پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے۔ یہ صرف روزے کی بات ہو، روزے کے بعد کلی کرو۔ اس کے علاوہ برش کرنے سے، برش کرتے خالی اکیلا برش گھمائیں گے نا اپنا کر کے تو کوئی روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن بات وہی آئے گی کیونکہ خالی برش گھما کے بھی کلی تو کرنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ برش کو بھی اوائڈ کرو۔ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کریں گے، جھاگ بنے گا، ذرا سا بھی اندر گیا تو روزہ ٹوٹے۔ ان شارٹ جو روزہ توڑنے والی چیزیں ان سے ڈرو۔ کیا کرو؟ ڈرو۔ ایک مرتبہ میں بائک پہ جا رہا تھا، روزے کی حالت میں تھا، اور پیچھے میرا دوست بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا، میں باتیں کرتے 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 کیا معلوم کیا میرے منہ میں چلا گیا اور وہ گیا پیٹ میں، پتہ بھی نہیں چلا، کیا معلوم کس چیز کا ٹکڑا تھا، کوئی جیوڑا تھا، پتہ نہیں۔ اب وہ حلق میں گیا اور گٹ گیا میں، بولو کیا ہوا؟ میں نے مرضی سے کھایا، اپنا آپ گیا وہ، تو وہ غلطی تھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں بھی پرہیز کرنے کا، کہ گاڑی میں جائیں گے تو رستے میں دھول مٹی اڑتی ہے، زبان پہ نہیں آتی کتنی بار، پھر اپنے کو تھوکنا پڑتا ہے ایسے کر کے، تو روزے میں اس کا بھی خیال رکھو کہ ہم باہر نکلے تو کیا کرو؟ زپ لاک جس کو کہتے ہیں نا، زپ لگا لو، بولو مت، گاڑی پہ بولو مت، ورنہ دھواں ہے یا کوئی چیز اڑی ہے، وہ دھول مٹی یا کچھ بھی اڑتا ہے وہ حلق میں جا سکتا ہے۔ سب یہ روزہ بچانے کی ترکیب ہے۔ چلو، روزہ توڑنے والی چیزیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا، کیا کیا نہیں کرنا ہے روزے میں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ یہ سب نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو الٹی ہو گئی اور منہ تک الٹی آ گئی، کہاں تک آ گئی؟ منہ تک، لیکن اس نے کیا کرا، کتنے اکثر کیا ہوتا ہے الٹی روکتے ہیں، الٹی آتی تو کیا کرتے لوگ؟ الٹی روکتے ہیں، الٹی کرتے نہیں۔ جب بھی الٹی آئے جان بوجھ کے جا کر پہلے الٹی کرو، اس کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ زہر ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا شریر زہر باہر نکالنا چاہتا ہے تو الٹی کو ذریعے زہر کو نکال دو، لیکن ہم کیا چاہتے کہ الٹی نہ ہوئے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا الٹی ہونے سے، ناک میں چڑھ جاتا، آنکھ میں آنسو وغیرہ سب، تو کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الٹی نہ ہو تو وہ منہ میں الٹی آ کے واپس کیا ہوتی ہے، تھوڑی الٹی، تھوڑی سی بھی الٹی کیا چلی جاتی ہے واپس اندر۔ تو اگر اس طرح منہ میں الٹی آئی اور تھوڑی سی بھی منہ میں آ کر، کہاں آ کر؟ منہ میں، حلق میں نہیں، منہ میں آ کر الٹی واپس اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر روزے میں الٹی آ رہی تو کیا کرنا چاہیے؟
बाहर निकालो, बचा कुचा भी बाहर निकालो, अंदर रखने का नहीं। और अगर गले में से ही उतर गई, क्या हो गया, गले में से ही उतर गई तो उससे रोज़ा नहीं तोड़ेगा। शरीर के अंदर से किसी भी जगह से कुछ भी चीज़ बाहर आई, क्या हुई, जैसे उल्टी बाहर आई है, कहीं दांत में से खून निकल गया, आँख में से कुछ निकला, नाक में से, कान में से, या कहीं से भी खून निकला या कुछ भी हुआ, तो उससे रोज़ा टूटता नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि ये भाग गया तो ये हो गया तो खून निकला, अब क्यों रोज़ा, शरीर के अंदर जाने से रोज़ा टूटता है, शरीर के बाहर निकलने से रोज़ा टूटता नहीं है। ये बात बस नियम समझ में आ गया ना, कुछ भी चीज़ अंदर गई तो रोज़ा टूटा, बाहर निकली तो रोज़ा नहीं टूटा। भूल से क्या कर लें, भूल से खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। अब शुरू शुरू में होता है, रोज़ाना आदत है उठ के पानी पीने की, अब शहरी करके कोई सो गया, उठा, प्यास तो लगी ली होती, उठ के ने मटके पानी भरा या फ्रिज से लिया ने पी लिया, बाद में याद आता अरे रोज़ा था। तो भूल से अगर खा पी ले कितना भी तो उसका रोज़ा टूटता नहीं है। शहरी में 5 मिनट देर तक करी, क्या करी, टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, 5 मिनट लेट तक शहरी करी, यानी रोज़ा चालू हो गया तो भी हमने खाते रहे, रोज़ा होगा नहीं, वो रोज़ा नहीं हुआ, शुरू होने से पहले ही टूट गया। समझ में आई, शहरी के 5 मिनट पहले से बंद कर दो, लेकिन शहरी खाते रहे खाते रहे खाते रहे, ऐलान हो गया, अजान हो गई, अपना खा कर रहे हैं, तो रोज़ा होगा नहीं। इसी तरह इफ्तार के वक्त, रोज़ा खोलने के वक्त 5 मिनट पहले भी खा लिया, क्या कर लिया, 5 मिनट पहले भी खा लिया तो रोज़ा टूट गया, वो रोज़ा नहीं गिनाएगा, उसकी कज़ा रखनी पड़ेगी। गलती से खा लिया ना जान, यानी कि मेरे को टाइम नहीं, मेरा घड़ी आगे भागती है, और वहाँ तो बता रहा है कि हो गए भाई 7 बज गए, 7:10 हो गए, असल में तो 7 भी नहीं बजे, अभी होता ना आगे भागती घड़ी, तो गलती से रोज़ा तोड़ लिया अपनों ने, लेकिन जानबूझ के खाया ना, तो भी रोज़ा क्या हो गया, टूट गया, उसकी कज़ा ईद बाद रखनी पड़ेगी। रोज़े में गुस्ल वाजिब होने से रोज़ा नहीं रहता। बिना सहरी या बिना इफ्तार के भी रोज़ा रख सकते हैं। अगर कोई नींद नहीं खुली सहरी में तो भी, सुबह में हुई, फजर की अजान हो रही, नींद खुल गई, तो भी अब वो इंसान रोज़ा रखेगा। ये बहाना नहीं चले कि भाई सहरी नहीं रखी तब रोज़ा भी नहीं रखना, सहरी नहीं करी तो रोज़ा नहीं, ऐसा नहीं चले। और कोई इंसान ऐसा है, बीमार है या फिर किसी वजह से इफ्तार ही नहीं करा उनने, क्या नहीं करा, रोज़ा खोला ही नहीं, आज रोज़ा खुल गया, खोला ही नहीं, अब वो जंगल में है या कोई ऐसी जगह है जिसको उसको खाने नहीं मिल रहा, पीने नहीं मिल रहा, उसने रोज़ा ही नहीं खोला, और फिर घूम के पूरी रात निकल गई और फिर से सुबह का टाइम आ गया, अब रोज़े का टाइम शुरू हो गया था, अब क्या करना पड़ेगा उसको, 2 दिन के रोज़े साथ में, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी 2 दिन के रोज़े भी उसको क्या करने पड़ेंगे, साथ में रखने पड़ेंगे। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो रोज़ा इफ्तार कर सकते हो, फिर उसकी कज़ा कब करनी पड़ेगी, ईद के बाद। समझ में आ गई कि नहीं आई। तो किसी ने सहरी नहीं करी हो तो भी रोज़ा रखना पड़ेगा, और इफ्तार नहीं करा हो जानबूझ के या अनजाने में, कितने लोग लड़ाई होती है, नहीं खाऊंगा, क्या बोलते हैं, खाना पीना बंद, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसने इफ्तार हो गया, रोज़ा खुल गया, नहीं खोला, जिद कर ली, फिर खाना भी नहीं खाया, फिर वापस सहरी भी नहीं करी ने, दूसरा दिन चालू हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। समझ में तो आ गई ना बात। तो सहरी नहीं करे कि इफ्तार नहीं करे, रोज़ा जारी रहेगा। किसी बीमारी या कमज़ोरी के वजह से रोज़ा तोड़ देना या फिर इफ्तार कर लेना जायज़ है, मगर कज़ा रखनी पड़ेगी। कमज़ोरी हो गई, रोज़ा रख तो लिया, शौक में छोटा बच्चा रख लिया, असर में तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर आ गए, गिर गए, तो क्या करो, खोल लो, क्या कर लो, रोज़ा खोल लो। छोटे बच्चे पे तो कज़ा भी वाजिब नहीं है, लेकिन बड़े बच्चों पे कज़ा वाजिब है, तो वो तोड़ने के बाद, ईद के बाद उसकी कज़ा रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई। तो अल्लाह कोई जुल्म नहीं करता कि मर जाओ ने रोज़ा नहीं तोड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानियों में होता है।
وہ کہانی سنے نا، بچہ روزہ رکھا تھا، پھر وہ بچہ مر گیا لیکن اس نے روزہ نہیں توڑا، پھر فرشتے نے آ کے اس میں جان ڈال دی. سنے کبھی کہانی؟ ہاں، تو ایسی کہانی ہے. جیسے گانے بھی بناتے، قوالی بھی بناتے لوگ، یہ سب فالتو بات ہے. ایسا نہیں، اللہ ظلم کرتا نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے تو تم روزہ افطار کر لو. اس کی قضا کب رکھ لینا؟ عید کے بعد. کوئی گناہ ملے گا نہیں. اب کوئی بولے میرے ایگزام دینے جانا ہے تو روزہ رکھ لو. اگر ایگزام کے دوران طبیعت خراب ہو گئی ہے تو روزہ افطار کر لو. اور جس کے رکھنی ہوتی ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جس کے روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے شیطان اس کو بہانے بناتا رہتا ہے. تو بہتر ہے اللہ پر وشواس کر کے روزہ رکھ لو. زیادہ طبیعت خراب ہو تو روزہ کھول سکتے ہیں، زیادہ طبیعت ہو. اس کے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی میرے کو، جس میں نہیں لکھ پایا. ڈائبٹیز والے، کون؟ ڈائبٹیز والے روزہ رکھنے کے اندر ان کو چکر آ جاتے ہیں. جن کی ڈائبٹیز ہائی رہتی ہے، 300 کے اوپر، 400 ایسے ڈائبٹیز، ہائی ڈائبٹیز رہتی ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو بھی چلے گا. لیکن انہوں نے روزہ اگر رکھا ہے اور ان کو انجیکشن لیے بغیر چلتا نہیں ہے، کیونکہ اگر انجیکشن نہیں لیا تو ان کی ڈائبٹیز اور ہائی ہو جائے گی. دن میں ان کو 1-2 بار انجیکشن لینے پڑتے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ ایمبولینس میں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے. تو ان کو، صرف ان کو وہ انسولین کا انجیکشن لینا جائز ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور ڈیٹیل میں جاننا ہو تو فون کر سکتے ہو، جس کو بھی ڈائبٹیز والے ہو، کوئی بھی گھر میں اور بھی کوئی بیماری والا ہو تو. نابالغ بچے جو چھوٹے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر عادت کے لیے رکھوانا چاہیے، اور اگر وہ روزہ توڑ دے تو قضا ضروری نہیں ہے. جیسا میں نے بتا دیا، چھوٹے بچے شوق میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھو، لیکن فرض نہیں ہے. لیکن عادت کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ جیسے ہی بالغ ہو ایسے روزہ رکھنا شروع، کوئی ہارڈ پڑے نہ. جو کوئی روزے دار کو افطار کرائے گا، اب یہ فضیلت ہے، بیچ میں چھوٹ گئی تھی اس لیے میں نے آخر میں جوڑ دی. جو کوئی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملا. خالی کیا کرا اس نے؟ افطار کرایا، روزے دار کو روزہ کھلایا. اب یہ کون سا روزے دار ہے؟ جو پیٹ بھرا کروڑپتی روزے دار نہیں. کون روزے دار؟ غریب روزے دار ہے. کوئی ہمارے گھر آنگنے آیا ہے، بولے میں نے روزہ رکھا بھائی کچھ دو میں بھی افطار کروں، تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ کہ تو بھی آ ساتھ میں بیٹھ کے کھا. اب نہیں بیٹھنے لائق کہ کوئی ایسا ہے کہ نہیں، تو کم سے کم اس کو اوٹے پہ ہی باہر یا ایک جگہ پہ بٹھا کے، باہر کپڑا وپڑا بچھا کے، چٹائی بچھا کے بٹھا دو اور اس کو روزہ افطار کراؤ. تو کتنا ثواب مل جائے گا؟ ڈبل. اس کے روزے کے جتنا ثواب ہم کو بھی، اس کو تو ملے گا ہی، لیکن ہم کو بھی اس کا بھی ثواب فری میں مل جائے گا. صرف کیا کرانے سے؟ روزہ افطار کرانے. تھوڑے فروٹ دے دیے، تھوڑا کھانا دے دیا، لو ہو گیا. پانی دے دیا. کوئی زیادہ محنت ہے؟ زیادہ خرچہ ہے؟ نہیں. لیکن فائدہ کتنا ہے؟ ڈبل. اور روزے کا فائدہ میں بتا چکا ہوں پہلے. اس کے علاوہ بھی روزے کے بہت سے فائدے ہیں جو کتابوں میں آئیں گے، احادیث میں آئے ہیں، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں 2-3 کلاک تک بیان کرتا رہوں، ہے نا. دیکھو ابھی اتنا ٹائم ہو گیا تو ابھی روزے کا ہی ہوا. اب آئے گی کس کی؟ نماز کی باری. نماز کا زیادہ نہیں ہے. نفل نماز کا ثواب رمضان میں، نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض نماز کا ثواب اللہ جتنا چاہے بڑھاتے ہیں. روایت میں آتا ہے 70 گنا. کتنے گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں؟ ملٹیپلائی بائی 70. لیکن اللہ حق نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اچھائی کا بدلہ جتنا چاہے اتنا دوں میری مرضی سے. تو 70 کا 70,000 بھی ہو سکتا ہے اور 70 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اور روزے کا کوئی فکس، نماز کا کوئی بھی نیکی کا فکس ثواب ہوتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم سمجھے کہ خالی نفل پڑھیں گے نا، نفل، تو عام دنوں میں جو فرض کا ثواب ہے رمضان میں وہ نفل کا ثواب ہے. اس لیے جتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ نفلیں رمضان میں ہم کو پڑھنی چاہیے. روزے کی کمزوری کی وجہ سے فرض نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نفل نماز چھوڑ سکتے ہیں. اگر زیادہ روزہ لگ گیا ہے، طبیعت خراب ہے، روزہ زیادہ لگ رہا ہے، تو نماز کتنی؟
فرض ادا کر لو، ظہر کی جیسے 4 رکعت ادا کر لی، عصر کی 4 کر لی، پھر آرام کر لو انداز۔ سنت اور نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر زیادہ طبیعت خراب ہے، اگر نہیں ہے تو پڑھو، کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے۔ کس کے برابر ہے؟ فرض نماز کے برابر ہے نفل کا ثواب۔ رات کو نفل نماز پڑھنے کو قیام اللیل کہتے ہیں، جس کو تراویح بھی کہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تراویح بھی کہتے ہیں۔ تراویح کتنی ہوتی ہے؟ جانتے ہیں تراویح کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 20 رکعت، 30 رکعت، 20، ہاں مطلب وہی 20، 30، 8، 16۔ دیکھو تراویح کی کوئی رکعت اللہ نے فکس کری نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھی فکس کری نہیں ہے۔ اب اکثر سب مسجدوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں ہوتی ہے، حرم شریف میں بھی 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو بولتا ہے کہ ہم تو 8 ہی پڑھیں گے، تو وہ 8 رکعت پڑھ لیتے، ان کی مرضی ہے۔ بولے تہجد میں 8 ہوتی ہے، تب تراویح میں بھی ہم 8 ہی پڑھیں، وہ مرضی ہے، سب کیا ہے یہ بات؟ مرضی کی۔ لیکن تراویح کی کوئی رکعتیں فکس نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے تو 2 رکعت پڑھو، تمہاری مرضی آئے تو 8 رکعت پڑھو، تمہاری مرضی آئے تو 20 پڑھو، تمہاری مرضی آئے تو 100 رکعت پڑھو۔ کوئی فکس رکعتیں نہیں ہے۔ اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ بدعت ہی ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اگر فکس کر کے پڑھتا ہے کہ نہیں اتنی کتنی پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھو گے تو نہیں چلے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گی۔ تراویح کی رکعتوں کی کوئی گنتی طے نہیں ہے۔ تراویح پڑھے یا نہ پڑھے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگوں نے افواہ پھیلا دی، تراویح نہیں پڑھیں گے نا تو روزہ بھی نہیں ہوئے گا، تو بیچارے وہ مجبوری میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا بچہ کہ لیٹ جائیں گے، تو لیٹ جانے میں عشاء کی نماز تو چلی جاتی ہے، لیکن 20 رکعت تراویح چل رہی ہوتی ہے وہ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ سب جھوٹی بات ہے۔ فرض نماز ضروری ہے، عشاء کی جو 4 رکعت ہے نا وہ فرض نماز ضروری ہے، تراویح ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھنی ہے، جور آتا ہے یا کمزوری ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو فرض نماز مت چھوڑو۔ تراویح چھوڑو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن فرض نماز چھوڑو گے تو گناہ ملے گا۔ تو رمضان میں سب سے زیادہ کس کا دھیان دینا ہے؟ فرض نمازوں کا۔ اور اس کے علاوہ تراویح کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کیا ہے؟ وہ آگے جو شب قدر کا بیان آئے گا اس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تہجد کے ساتھ تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب کتنے لوگ ہوتے بولے عشاء کے ساتھ تراویح پڑھتے، کس کے ساتھ پڑھتے؟ کیوں؟ بولے عشاء کی نماز پڑھنے گئے، تراویح پڑھو، پھر سو جاؤ، پھر سحری کرو، اٹھ جاؤ، ایسے۔ تو ایسے اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر تہجد کی ان کی عادت ہے تو وہ 1 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے سحری کے، اور اس کے بعد میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، وہ سب ایک میں گنی جائے گی۔ تہجد کے ٹائم پہ تراویح پڑھو گے تو وہ تہجد میں بھی گنی جائے گی اور تراویح بھی گن لی جائے گی۔ جیسے میں نے بتایا تراویح کی کوئی رکعت فکس نہیں ہے، تو وہ اگر تہجد میں بھی گن لے گا اس کو تو چلے گا۔ وہ بھی قیام اللیل یعنی رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس میں گنا جائے گا۔ اور سب کو بات سمجھ میں آ رہی کہ سو رہے؟ سو رہے ہو جاگ جائیے۔ تراویح، اب تہجد کی بات آئی ہے تو تہجد کے بھی میں ذرا سا بتا دوں۔ نارمل دنوں میں ہم کو فجر کی نماز بھی پڑھنا نصیب ہوتی نہیں ہے، سوتے رہتے، سب گھر سوتے رہتے۔ لیکن رمضان میں یہ ہے کہ سحری میں تو اٹھے گا، اور سحری کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کا۔ تو زیادہ ٹائم نہیں بھی ملے تو کم سے کم 2 رکعت تو تہجد کی پڑھ ہی لینی چاہیے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کتنی؟ کم سے کم تھوڑی سحری کم کر لیں گے، لیکن ٹائم کس میں دے دیا؟ 5 منٹ لگتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھنے میں، کوئی بڑی بات ہے نہیں۔ تراویح مسجد میں یا گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسجد میں اہتمام ہوتا، سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی مسجد میں نہیں جانا چاہتا یا عورتوں کو مسجد میں جانا ہی نہیں دیا جاتا یہاں پہ، تو گھر پر بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی تراویح ہوگی گھر پر نہیں ہوگی، ایسا کوئی ضروری جماعت کے ساتھ مولانا پڑھائیں گے تو ہی تراویح ہوئے گی، نہیں ہوئے گی تو نہیں ہوئے گی، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تراویح کے ساتھ وطر پڑھنی پڑے گی، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے جو لوگوں نے ضروری بنا لیا ہے۔ وطر نماز تراویح کا حصہ نہیں ہے، وطر نماز عشاء کا بھی حصہ نہیں ہے، تو تراویح کا کہاں سے ہے؟ وطر نماز یا تو تم عشاء کے تھوڑی دیر بعد پڑھ لو جب تم سونے لگو، یا سونے سے پہلے پہلے پڑھ لو، یا سونے کے بعد اٹھ کر تہجد میں پڑھ لو، اور اگر کوئی تہجد میں نہیں اٹھ پایا اور وطر چھوٹ گئی تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ تو وطر یہ سب کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وطر نہ تو تراویح کا حصہ ہے اور نہ ہی عشاء کی نماز کا حصہ ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے، کہ عام دنوں میں تو عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں تو رمضان میں کیا کرتے ہیں، اس کو تراویح کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں میں جو سب سے بڑی نماز گنی جاتی ہے وہ گنتے صلاۃ التسبیح۔ کون سی نماز ہوتی ہے؟ اب کتنے لوگ بولتے ہیں بھائی صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھیں؟ تو سب کو پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، کیوں؟ کیونکہ لوگ زندگی میں کبھی کبھی ایک ہی بار پڑھتے ہیں۔ پڑھنی تو زیادہ بار چاہیے، لیکن کتنے لوگ زندگی میں صرف ایک ہی بار پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا بہت ہی زیادہ کھینچا اس لیے میں نے، کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ کتنا ہے؟ ایسے کھینچ کے بولیں گے بہت زیادہ، ایسے فرض جتنا ثواب نہیں ہے، لیکن نفل نماز میں یوں گنے تو سب سے زیادہ ثواب کس کا ہوتا ہے؟ صلاۃ التسبیح کا، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب صلاۃ التسبیح میں اسپیشل کچھ ہوتا نہیں ہے، بس 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتے۔ کتنی مرتبہ؟ اور 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے۔ کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75، پھر دوسری رکعت میں 75، پھر تیسری رکعت میں 75، اور چوتھی رکعت میں 75 بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو 300 بار تیسرا کلمہ ہو جائے گا۔ اب اس میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا ہم، تو جب کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھتے ہیں، تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار کیا پڑھنا ہے؟ تیسرا کلمہ۔ پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف کے بعد سورہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں بھی کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ پھر 2 سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، جس کو جلسہ کہتے ہیں، تو جب بیٹھیں گے تب بھی 10 بار تیسرا کلمہ۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرے سجدے میں بھی کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، تو یہ ٹوٹل 75 ہو جاتا ہے۔ گنو، پہلے 15، پھر 10، 25، پھر رکوع میں 10، 35، پھر رکوع سے اٹھ کر 10، 45، پھر سجدے میں 10، 55، پھر سجدے سے بیٹھے 2 سجدے کے درمیان 65، پھر دوسرے سجدے میں 10، 75 ہو گئی۔ اسی طرح چاروں رکعت میں پڑھیں گے تو 300 تسبیح پوری ہو جائے گی۔ کس کی؟ تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ ہوتا ہے 4 بڑے وہ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا پڑھو گے تو بھی چلے گا، لیکن کسی کی عادت ہے اور پڑھنا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ساتھ میں ملا دے گا تو بھی چلے گا، کیونکہ تیسرا کلمہ یا تو یہ 4 الفاظ یا یہ ساتھ میں ملا۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پوری کرو، اور 4 جو بڑے اللہ کے ذکر ہے اتنے پڑھ لو اور اس کو ختم کر دو۔ اب یہ کب پڑھنی ہم کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روز پڑھ لو۔ کیا کہا؟ تم میں اگر طاقت ہے تو روز پڑھ لو۔ اگر آرام سے پڑھو گے تم تو پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ کتنا؟ اگر تم میں طاقت ہے تو پڑھ لو، لیکن اتنی طاقت تو فرض نماز کوئی پڑھنے تیار نہیں ہے تو پونا گھنٹے تک سلنگ 4 رکعتیں کون پڑھے گا؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تو کوئی نہیں، جمعہ نہیں، کوئی ایک اسپیشل ایک دن باندھ کے کر لو، یا مہینے میں ایک بار پڑھ لو، یا رمضان میں تو کم سے کم ایک بار پڑھ ہی لو۔ کیا کر لو؟ رمضان میں تو ایک بار پڑھ ہی لو، کہ رمضان میں اگر ہر رات میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک بار تو پڑھ ہی لو۔ وہ کب پڑھنی ہے ہم کو؟ آخری عشرے میں، اگر کسی کو پڑھنی ہو تو۔ شروع میں بھی پڑھ سکتا ہے، کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بس نماز پڑھنے کا ٹائم ہونا چاہیے۔
بات سمجھ میں آ گئی صلاۃ و تسبیح کی؟ اور بھی سمجھ میں نہ آوے تو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، میں ویڈیو اور جو بھی ہے لکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اوابین اور تہجد کی نماز۔ اوابین کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ اکثر لوگ بولتے ہیں اوابین کی نماز مغرب کے بعد ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ اوابین کا مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اوابین کا مطلب ہے سورج نکلنے کے بعد کی نماز۔ کیا ہوتی ہے؟ تو مغرب کے بعد سورج نکلتا ہے کہ ڈوبتا ہے؟ ہاں، تو سورج جب نکلتا ہے اس کے بعد 2 ٹائم کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اشراق اور تھوڑی سی دیر بعد ہوتی ہے چاشت۔ یہ سب دونوں کب ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز سے پہلے پہلا کون سی ہوتی ہے؟ اشراق، اور دوسری ہوتی ہے نفل نماز چاشت، یہ اوابین میں آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تہجد کب آتی ہے؟ سحری کے ٹائم پہ۔ ان تینوں نمازوں کا یا کہو دونوں نمازوں کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اب اس کی اگر فضیلت بتانے بیٹھوں میں تو یہ اپنا پورا بیان ہوگا نہیں، تو وہ انشاءاللہ اور کبھی اس کی فضیلت، نفل نمازوں کی جو فضیلت ہے تہجد کی، اوابین کی اور بھی دوسروں کی، تحت الوضو ہے، تحت المسجد ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، بہت ساری ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورج گرہن کی نمازیں ہوتی ہے، وہ پورا نماز کے بیان میں انشاءاللہ جب بخاری شریف کا آئے گا جو کتاب الصلاۃ، اس کے اندر سب آ جائے گا اور اس کا الگ سے بیان بھی کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اوابین کی نماز سورج نکلنے کے بعد اشراق اور اس کے تھوڑی دیر بعد چاشت کی نماز پڑھنا ہے، اور تہجد کی نماز کب ہوتی ہے؟ سحری کے وقت، فجر کی اذان کے پہلے۔ اب یہ ہمارے نماز کا پورا الحمدللہ مکمل ہو۔ اب ٹاپک آیا قرآن شریف کا۔ اب قرآن شریف کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ کیا ہے؟ گہرا تعلق۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے قرآن رمضان المبارک میں ہم نے نازل کیا، اس دنیا پر قرآن رمضان المبارک میں نازل کیا۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ اس کے علاوہ رمضان کے اندر بھی لیلۃ القدر، کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں قرآن شریف نازل ہوا، وہ آگے اب لیلۃ القدر میں آئے گا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اللہ کے نبی تمام صحابہ جو حافظ تھے ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اسپیشل کب کرتے تھے؟ سال میں ایک بار رمضان میں۔ تو جو حافظ ہوتے ابھی بھی تو اکھے سال تو قرآن کا دور نہیں کرتے، کام دھندا نے سب کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں اسپیشل کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تو بولتے تو میرا قرآن سن، میں تیرا قرآن سنتا ہوں، اور یاد بھی کرتے ہیں۔ 15 شعبان سے شروع کر دیتے یا 2 مہینے 3 مہینے سے پہلے سے شروع کر دیتے، دور کرتے۔ اور رمضان میں کیا دور کرتے ہیں؟ کہ میرا قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کا دور کون کراتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، کہ بھئی صحیح ہے کہ نہیں ہے، جتنا بھی نازل ہوا۔ اور اللہ کے نبی وہی کہ وہی قرآن کی جو ہے طریقہ، وہ کس کے ہاتھ دور کرتے تھے؟ تمام صحابہ جو جتنے بھی حافظ تھے، تاکہ قرآن بھول نہ جائے۔ تو حافظوں کو یا ہم کو جتنا بھی قرآن حفظ ہے وہ سب کے سب رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ ریپیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھول نہ جائے۔ رمضان بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ نفل نماز اور نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے، تو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی اور کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ قرآن کو نماز میں پورے رمضان میں پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اب یہ تو حافظ کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ حافظ، کہ پورے رمضان میں کبھی بھی، جب اکثر لوگ تراویح میں کرتے پورا رمضان میں قرآن ختم کرتے، کتنے لوگ 10 دن میں ختم کر دیتے، کرتے نا۔ قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جس کو اگر قرآن نہیں ہوا ہے بروبر تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب ایک انسان کو پڑھتے آتا نہیں ہے اور سر بس پڑھے انگلی گھمائی جا رہا ہے، قوف کاف الگ نہیں پڑھ رہا، زیر کو اے بے تے بے پڑھ رہا ہے، وہ جیسے تجوید کے بغیر پڑھ رہا ہے وہ، تو اس کا قرآن قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ 10 قرآن بھی ختم کر دے، کتنے؟ 10 قرآن بھی رمضان میں ختم کر دے، ثواب کیا ملے گا؟
اس سے بہتر ہے ایک ہی قرآن ختم کرو، لیکن کیسے کرو؟ تمیز سے دھیمے دھیمے پڑھ کے، الفاظ کی ادائیگی، مخرج کی ادائیگی اور سارے حرکات کی ادائیگی کے ساتھ، سارے جو قرآن کے نیم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید۔ کیا کہتے ہیں؟ تجوید۔ اور نہیں آتا ہو تو کیا کرے؟ کسی سے سیکھ لے۔ اب تم تو الحمدللہ سیکھ رہے ہو، کتنے سیکھ چکے، لیکن جس کو نہیں آتا گھر میں ان کو کیا کرو؟ سکھاؤ۔ کچھ نہیں، نورانی قاعدہ بھی سکھا دیا تو بہت ہو گیا، پورا آ جائے گا۔ قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ تو برسوں سے پڑھ رہے ہیں، صرف ان کا کیا صحیح کرنا ہے؟ تجوید، نیم صحیح کرنے ہیں۔ کم سے کم پورے رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پورا پڑھنا چاہیے۔ اب یہ نفل ہے، کیا ہے؟ نفل ہے، لیکن پھر بھی قرآن کا حق ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کو پورا پڑھنا قرآن کا حق ہے، اور رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہے کہ سال میں ایک قرآن، کتنا؟ پورے سال میں ایک قرآن پڑھے، اور اس کے علاوہ رمضان میں ایک قرآن پڑھے۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے سال میں 3 مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے، اور رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا چاہیے۔ یہ 4 قرآن ہو گئے۔ کتنے قرآن ختم کرے؟ 4۔ لیکن پہلے میں بتا چکا ہوں، ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس عربی 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 پڑھ لیا، نہ کچھ سمجھا نہیں۔ ختم کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو ہم کو تعلیم دی وہ پورے سال میں کتنی بار ریپیٹ ہونی چاہیے؟ 4 بار۔ اب قرآن کے احکام کوئی 4 بار پورے سال میں پڑھے گا تو یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن سمجھنا، خالی عربی پڑھنا نہیں۔ تو کبھی بھی تلاوت کی بات آئے گی تو کیا کرنا ہم کو؟ ساتھ میں اس کو سمجھنا بھی ہے، بہتر وہی ہے۔ قرآن کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھنا یا سننا چاہیے۔ اب کسی کو نہیں آتا پڑھنا ہے تو وہ سن بھی سکتا ہے، جس کو تصریح وغیرہ اگر کسی چاہیے تو پوری تصریح انشاءاللہ وہاں لنک میں بھیج دوں گا، وہ سن لے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرنا چاہیے۔ اب یوں تو ہم حفظ کرتے نہیں ہیں، بولا حافظ ہے نا، حافظ کرتے حفظ، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ 10 صورتیں حفظ کر لی بہت ہو گیا، بس وہیں رک جاتے۔ لیکن قرآن حفظ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جتنا حصہ قرآن کا ہمارے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے تو دل جو ہے وہ جگہ کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اتنے جگہ پہ شیطان آ سکتا نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ بھی ہم قرآن حفظ کریں گے، شیطان کو دل پہ قبضہ کرنے کے لیے اتنی ہی کم جگہ ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھلے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، روزانہ ایک ہی لائن کیوں نہ ہو، روزانہ تھوڑا تھوڑا حفظ کرو۔ اور سب سے اچھا ٹائم کب ہے حفظ کرنے کا؟ رمضان میں۔ اور جو آج حفظ کیا میں نے وہی 5 ٹائم میں نماز میں پڑھ لو تو یاد بھی رہ جائے گا۔ اور سلنگ حفظ کرو، ایک سورہ پکڑو تو اس کو کیا کرو؟ سلنگ، تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے، ایسا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آیا اعتکاف۔ کیا آیا؟ جس کو ہم اعتکاف بولتے، کیا بولتے؟ اب اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ چھلے 10 دن، رمضان کے چھلے 10 دن، یعنی 20 روزے ختم ہو گئے۔ اب 21ویں مغرب چالو ہوئی۔ کیا چالو ہوئی؟ 21ویں مغرب۔ تو 21ویں یعنی 20 کا جو روزہ ہے وہ مسجد میں جا کے کھولے گا۔ کہاں کھولے گا؟ 20ویں روزے جو ہے مسجد میں جا کے کھولے گا، مغرب میں وہیں رہے گا۔ پھر 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 اور چاندنی دکھا تو 30۔ یہ 10 دن پورے کہاں رہے گا؟ وہ مسجد میں ہی رہے گا، مسجد سے باہر نہیں آئے گا، اور وہاں ہی ساری عبادت کرے گا، کھانا پینا بھی وہیں ہوئے گا۔ صرف پیشاب پاخانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے باہر آئے گا، باقی سب کہاں رہے گا؟ وہ مسجد میں ہی رہے گا۔ باہر آ کر کسی سے بات کر سکتا نہیں ہے، اور اندر بھی فضول میں موبائل چلانا یا وغیرہ یہ کر سکتا نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی اس کو عبادت میں۔ اب کیا مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ عورتیں کہاں جائے گی؟ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے لیکن اعتکاف نہیں کرتی، وہاں رہ نہیں سکتی۔ حالانکہ اس کی بھی اجازت ہے لیکن اپنے وہاں نہیں ہے، ایسے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے اعتکاف کی کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے عورتوں کے لیے، تو اعتکاف کی جگہ ہے نہیں ہے۔ تو عورتوں کو اگر اعتکاف کرنا ہو تو اپنے گھر میں بھی کر سکتی، نیم وہی ہوں گے۔ ایک جگہ فکس کر لو، اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، اور کیا کرو؟ گھر سے باہر مت نکلو، اور نکلو تو کہاں کے لیے نکلو؟ وضو کرنے اور پیشاب پاخانہ کرنے، باقی تو گھر سے باہر مت نکلو۔ تو آدمی بھی
اعتکاف کر سکتے ہیں، ایسے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی. اب کوئی بولے 10 دن تو بہت زیادہ ہو گئے، 10 دن ہم نہیں کر سکتے، تو 3 دن کر لو. اور جس کو 3 دن بھی زیادہ لگے وہ کتنا کر لو، کم سے کم 1 دن تو اعتکاف کر ہی لو چھٹی کے دن، یا جو اعتکاف کرے ہوئے ان کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ ان کا بھی حصہ ثواب برکت ہم کو بھی مل جاوے. کیا پتہ جس رات ہم نے اعتکاف کرا اسی رات شب قدر آ جاوے، کیونکہ شب قدر کا بھی دن کون سا ہے، ٹائم کون سا ہے، چھلی 10 راتوں میں. کب ہے؟ چھلی 10 راتوں میں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یوں ہی نیند لے رہو؟ آ رہی ہے نا؟ اچھا، الحمدللہ. تو یہ سب اعتکاف کا ہے. اب اعتکاف کا جب بھی وہ اعتکاف سے باہر نکلے گا جس نے ارادہ کیا ہے تو اعتکاف توڑ نہیں سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ جیسے روزہ ہے، روزہ رکھ لیا تو روزہ توڑ سکتے بیچ میں؟ نہیں. ویسے اعتکاف کا بھی اگر ارادہ کر لیا ہے پورا 10 دن کا تو بیچ میں سے وہ اعتکاف کو توڑ کے باہر نکل سکتا نہیں ہے. اس کو جب عید کا چاند دکھے گا تبھی باہر آئے گا. کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، جیسے مجبوری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، باٹلا چڑھان لے جانا ہے تو دوا خانے جائیں گے، دوا خانے سب دوائی وائی لی، سب ٹریٹمنٹ کرائے، واپس مسجد میں ہی آئیں گے، گھر نہیں جائیں گے. اب وہ تو ڈیٹیل میں مسئلے ہے، کسی کو جاننے ہو انشاءاللہ تو پھر سے وہی دہرا دوں میں. واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لینا یا کال کر لینا انشاءاللہ. چلو اب آیا شب قدر. کیا آئی؟ شب قدر. شب قدر ایک رات ہے. کتنی ہے؟ خالی ایک رات. رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے. اور کب تک رہتی ہے؟ سورج نکلنے تک. کب تک رہتی ہے رات؟ سورج نکلنے تک یا پھر فجر کی نماز تک، صبح صادق تک. کہاں تک رہتی ہے؟ فجر کی اذان تک. تو وہ جو ایک رات ہوتی ہے وہ سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ صرف ایک بار. کون سے مہینے میں آتی ہے؟ رمضان میں. کب آتی ہے؟ چھلے 10 جو ہوتے ہیں دن اس میں. پورے رمضان میں کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن زیادہ یوں سمجھ لو 90% چانسز کس میں ہے؟ چھلے 10 دنوں میں. اس لیے اللہ کے نبی اعتکاف بھی چھلے 10 دنوں میں کرتے تھے. اور بخاری شریف میں اللہ کے نبی کا حدیث بھی ہے کہ چھلے 10 دنوں میں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرو، مطلب کیا کرو؟ راتیں جاگو. تو سب سے اچھا تو ہے ہم ہر رات جاگ لے. کیا کر لے؟ ہر رات جاگ لے. لیکن ہر رات جاگنا سب کے بس کی بات ہے نہیں. تو بہتر ہے کہ ساری کے ساری رمضان کی راتیں نہیں جاگ سکتے تو کم سے کم چھلی 10 راتیں جاگ لے. اور چھلی 10 رات بھی نہیں جاگ سکتے کیونکہ صبح اٹھ کے اسکول جانا ہے یا کام دھندے بھی جانا ہے تو ساری راتیں تو نہیں جا سکتے نا. تو طاق راتیں جاگے. کون سی؟ طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. یہ طاق راتیں 5 ہوتی ہے. کم سے کم یہ تو جاگ ہی لے. اب کتنے لوگوں نے 27ویں بنا لیا ہے اس کی بھی روایت ہے، لیکن کم سے کم کتنی جاگے؟ 5 راتیں. اس کو طاق راتیں بولتے. کیا؟ اور رمضان میں آتی ہے جاگنے کی راتیں، جاگنے کی راتیں ایسا کہہ کے. لیکن بہتر ہے کہ 10 کے 10 جاگے. کیا ہے؟ کیونکہ جس کو یہ رات مل گئی یوں سمجھ لو کہ زندگی بھر کی عبادت ایک طرف اور یہ رات کی عبادت ایک طرف. لیکن پھر بھی جاگنا کیا ہے؟ نفل ہے. اب ہم کو تو پتہ ہی نہیں کب آتی ہے تو فرض تو ہو نہیں سکتا، لیکن ثواب کتنا ہے؟ بہت زیادہ. تو سمجھ آگے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اب 1000 مہینے کو جیتا ہے؟ نہیں جیتا، لیکن اس سے بھی افضل یعنی اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے ایک رات میں خالی. اگر کوئی شخص پورے رمضان راتوں کو عبادت کرے وغیرہ تو اس کو شب قدر ضرور مل جائے گی. سمپل سا نیم ہے. شب قدر آتی سال میں ایک بار، وہ بھی رمضان میں، اور ہر رات جاگے گا تو شب قدر مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟ گارنٹیڈ. کیسے ملے گی؟ گارنٹیڈ ملے گی. قرآن شریف شب قدر میں نازل ہوا. شب قدر کی بہت سی فضیلت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، بہت سی الگ الگ جگہ. اور بہت سے کام ہوتے شب قدر میں. سب کی رزق بانٹا جاتا ہے، فرشتوں کو کام دیا جاتا ہے. یہ سال کون مرے گا، جیے گا، زندہ یعنی پیدا ہوئے گا، وہ سب بھی شب قدر کے دن فرشتوں کو سونپا جاتا ہے کام کاج. شب قدر میں اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا. گارنٹی. کیا ہے؟ جب اللہ نے بولا تو گارنٹی ہوئی نا. اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹ بولے گا نہیں. تو شب قدر میں تم جو مانگو گے اللہ وہ دے گا. لیکن شب قدر ملے گی کب؟ رمضان میں جب ہم ہر رات جاگے تب. گارنٹیڈ. تو چاہیے تو جاگو. جس کو جتنی طلب ہوگی وہ اتنی زیادہ عبادت کرے گا.
اللہ نے فرض قرار دیا نہیں ہے، لیکن ثواب کتنا ہے؟ بہت زیادہ۔ یوں سمجھ لو کہ زندگی میں کسی نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت اتنی نفل کری نہیں ہو، لیکن ایک شب قدر جاگ لی تو دوسروں سے وہ افضل ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر نمبر آتا ہے اپنے دعا کا، کس کا آتا ہے؟ دعا۔ اب دعا کون سی مانگے؟ سب سے پہلا سوال ہے دعا کیا مانگے؟ کیا وہ ہم کیا مانگے؟ کیونکہ ہم اگر ہماری خواہشات لکھنے جائیں گے کہ ہم کو کیا چاہیے، تو ایک نوٹ کا پیج لیں گے وہ بھر دیں گے، دوسرا پیج بھی بھر دیں گے، تیسرا پیج بھی بھر دیں گے، اس سے زیادہ کیا خواہش لکھ لیں گے؟ کسی انسان کو کیا چاہیے؟ ہمارے دماغ میں ہی نہیں آئے گا کہ ہم کو کیا چاہیے۔ چاہیے بہت کچھ، چلے کیا بولے گے؟ پوری دنیا دے دو، کیا بولتے گے؟ پوری دنیا دے دو، دنیا میں جتنی چیزیں سب دے دو، اس سے زیادہ کیا مانگ لیں گے؟ ہو گئے دعا ختم۔ لیکن پھر بھی دعا مانگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اس لیے دعا کس کے سامنے مانگنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے سامنے۔ اور اگر ہم کو دعائیں مانگتے نہیں آتی ہو تو اللہ نے خود ہی قرآن شریف میں دعائیں سکھائی ہے۔ کیا کریے؟ تو اس کو کہتے ہیں قرآنی مسنون دعائیں۔ اس کی انشاءاللہ PDF میں سب جگہ سب کو سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ پہ، تو وہ تم ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہو۔ سمجھ میں آئے، اور کسی کو چھپانی ہو تو چھپا کے بھی لے جانا میرے پاس سے پڑھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی، جو حدیث میں آئی ہے، وہ بھی بہت سی دعائیں ہیں، اس کی بھی کتاب آتی مسنون دعا کی۔ اس کے علاوہ دعاؤں کے ٹائم ہے کہ کون سے ٹائم پہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو سب سے مین ہے کہ تہجد میں دعا مانگو۔ کب مانگو؟ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگو، یہ سب قبول ہونے کے ٹائم ہے۔ بیماری میں دعا مانگو، افطار کرتے وقت دعا مانگو، سحری کرتے وقت دعا مانگو، اوکے؟ اور اس کے علاوہ رمضان میں جو بھی عبادت کریں گے راتوں کو دعا مانگتے رہو۔ تو کون سی دعائیں؟ ایک اپنی من مرضی کی دعائیں ہیں، ایک قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ، ایک اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی حدیث میں وہ، اوکے؟ اس کے علاوہ اسپیشل دعائیں ہم جو ہے مسنون وغیرہ، تو وہ اس کی کتابیں چاہیے تو بھی انشاءاللہ مل جائے گی، PDF چاہیے تو بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب سحری اور افطار میں کیا کریں؟ سحری کھانا سنت ہے۔ کیا ہے؟ کھانا کھانے سے ثواب ملتا، بولو اس سے آسان کوئی ثواب ہوتا ہے؟ کھانا تو کھائیں گے نا، سحری کریں گے تبھی تو روزہ رکھیں گے، نہیں تو روزہ کمزوری آ جائے گی روزے میں۔ لیکن جو سحری کھائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی ثواب ملے گا فری میں۔ افطار کرنا بھی ثواب ہے فری میں، اور سنت ہے، یعنی اور زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی ضد میں سحری اور افطار نہ کرے تو اس کو گناہ ملے گا، ضد میں، قائم ہے ضد میں۔ اس لیے سحری کھانا بھی سنت ہے اور افطار کرنا بھی سنت ہے، سمجھ گئے؟ سحری کھانے کا آخر وقت کون سا ہے؟ فجر کی اذان تک۔ کہاں تک؟ اور اگر اذان نہیں ہوتی ہو، ہم ایسے علاقے میں رہتے کہ اذان نہیں ہوتی ہے، مولانا نے بول دیا ختم ہو گیا، اپنے پاس کارڈ ہے، کارڈ میں ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہے، دیکھ لو، اس کے 5 منٹ پہلے سحری بند کر دو۔ کیا کرو؟ سب پانی وانی جو پینا 5 منٹ پہلے بند کر کے رکھ دو۔ اور افطار کب کرنی ہے؟ مغرب کی اذان ہو جائے تب، یا اعلان کر دے ہوئے، یا اپنے پاس پھر سے بتا دوں، کارڈ ہے، گھڑی ہے موبائل میں، دیکھ لو، 5 منٹ بعد۔ کون سی؟ سورج ڈوبنے کے 5 منٹ بعد کرو افطار، تاکہ ہمارا روزہ ٹوٹے نہیں۔ سمجھ میں آ گئی دونوں بات؟ اب افطار کی تیاری میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پاس۔ عصر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں، بھیڑ بھاڑ پڑتی ہے سب جگہ، تو بھائی پہلے ہی لا کے رکھ لو نا، کوئی منع کرتا ہے تم کو؟ یا ایک ہی دن میں سب کھا لو گے، جہاں سب سے زیادہ بھیڑ پڑ رہی وہیں ٹوٹ رہے ہو، کوئی دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں کیونکہ روزہ رکھا ہے۔ تو یہ سب حرکتیں روزے میں کرنی نہیں۔ اب اس کے لیے کون سی جو رمضان کی تیاری کا بیان ہے نا وہ سن لینا، اس میں نے ڈیٹیل میں بتایا انشاءاللہ۔ چلو، سحری سے حد سے زیادہ کھانا، اور افطار میں بھی حد سے زیادہ نہ کھانا، باقی کم کھانا۔ کیا کرتے ہیں؟ سحری کرنی ہے، بولے روزہ رکھنا ہے تو ٹھوس ہی ٹھوس اتنا کھا لیتے، پیٹ بھر جاتا تو بھی کھائے گا کرتے، پیٹ بھرے لا کھا بھی لیا، پھر چھلے جب مولانا بولتے ہیں نا ختم ہو گیا، جب بھی کیا کرتے ہیں 2 گلاس پانی چڑھا لیتے۔ تو اس سے ہو کیا سکتا ہے؟ اچھلاٹ آ سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، جیسے الٹی واپس لوٹی تو روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ لمیٹیڈ کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ لمیٹیڈ۔
نہ سحری میں زیادہ کھاؤ نہ افطار میں بہت ساری چیزیں دکھ گئی. اب پیٹ تو ایک ہی ہے نا, لیکن 3 پیٹ جتنا کھانا آ گیا ہے, تو کیا کرتے ہیں, ٹھوس ہی ٹھوس کرتے ہیں, زیادہ طور پہ بچے. پھر اس میں بھی بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, یہ میرا سب کھا گیا, میرے کو تو کھانا ہی نہیں ملا. تو کیا کرو, دوسرے سب بیٹے ہیں, سب کا حصہ دیکھتے ہوئے دھیمے دھیمے کھاؤ, آرام سے کھاؤ. زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کل پھر ملے گا. کیا ہوگا, کل پھر ملے گا, تھوڑی دیر بعد پھر ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت ہی سب کچھ کھا لو پوری رات کا ایک ساتھ, پھر کھانا ہی نہیں ملے گا زندگی بھر, ایسا نہیں ہے. تو کیسا کھاؤ, سحری میں بھی لمیٹیڈ کھاؤ, اور افطار میں بھی کیا کرو, لمیٹیڈ کھاؤ. افطار کی تیاری جیسے میں نے بولا کہ آدمی تو باہر سے کیا ہے چیزیں خرید کے لے آتے ہیں اور گھر پہ عورتوں کو دے دیتے ہیں. لیکن عورتوں کی کیا ہوتی ہے, عصر کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہوتی, وہ افطار کی تیاری میں لگ جاتی ہے. پھر افطار کا ٹائم ہو جاتا جب وہ عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہے کم سے کم, کتنا کم سے کم میں افطار کتنا ہو سکتا ہے, 1 گلاس پانی, 1 گلاس نیمبو پانی تاکہ انرجی آوے, اور تھوڑا سا تربوز, 1 کھجور, ہو گیا افطار. نہیں تو پانی کو 2 گلاس کر دو. اس سے زیادہ کوئی انسان نہیں کھا پی سکتا افطار میں. کیا کرو, 1 گلاس یا 2 گلاس پانی, 1 گلاس نیمبو پانی, تھوڑا سا تربوز ہے یا کوئی بھی پھل لے لو, اور 1 کھجور, یہ کافی ہے. تلے سموسے چکن دانے کوئی ضرورت نہیں ہے. بعد میں بھی افطار کے بعد ٹائم ملے گا نا, مغرب کے بعد میں بھی کھا سکتے, بعد میں کھاؤ, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. کیا کرو, تھوڑا تھوڑا کھاؤ, ایک ساتھ میں ٹھوسو. تو عورتوں کو بھی, اب تم تو سب عورتیں ہو یہاں پہ, وہ جو آدمی ہے وہ بھی, تو کیا کرو, ٹائم دو. کیا کرو, عبادت کا ٹائم ہے, اور افطار کے پہلے کس کا ٹائم ہے, دعا کا ٹائم ہے. تو اس میں ٹائم لگاؤ, نہ کہ یہ سب چیزیں بنانے میں اتنا ٹائم چلا جاوے کہ عبادت کا ٹائم ہی نہ ملے. ایسی حرکتیں مت کرو. گھر پہ بھی سمجھانا, اب تم بیان سناؤ گے گھر پہ سب کو تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. کھانے پینے میں صحت کا دھیان رکھو. اب کسی کو کیا ہوتی ہے, اکثر انسان کھاتے نا تو کھانسی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ رمضان میں میرے اکھے رمضان کھانسی رہی. کیا رہی, کیوں, کیونکہ دن بھر روزہ رکھے تو کچھ نہیں, لیکن جیسے روزہ کھولے, اب روزے میں آئے گا کیا, پھل فروٹ آئے گا ہے, اور تیل والی چیزیں آئے گی, میٹھا نیمبو پانی آئے گا, تو پھر سے کھانسی ہو جائے گی. تو ڈاکٹر نے بولا کہ پھل فروٹ پہ کالی مرچی چھانٹ دو, گرم مسالہ والا کالی مرچی. وہ کالی مرچی چھانٹ کے کھاؤ تو تمہارا زکام بھی مٹ جائے گا اور تم پھل بھی کھا سکتے ہو. یہ ڈاکٹر نے بتایا میرے کو. اور میٹھا بند کر دو, تیکھا بند کر دو, کھٹا بند کر دو. پن اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی صحت کا کیا کرو, دھیان رکھو, انڈ سنڈ مت کھاؤ, تاکہ اگر صحت خراب ہو گئی, یہ رمضان کی تیاری میں نے بتایا تھا, تو روزے چھوٹ جائیں گے. تو فائدہ کچھ ہوا نہیں ہے. تو رمضان میں سب سے زیادہ کس کا دھیان رکھنا ہے, صحت کا. سونا ٹائم ٹو ٹائم, کھانا ٹائم ٹو ٹائم, اور کیسا کھانا, لمیٹیڈ. اچھا. اب علم دین کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر کم سے کم کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا ہے, کم سے کم نفل نمازیں یا نفل عبادت جو بھی کرے ہم, ذکر اذکار, اس سے بہتر ہے کہ علم سیکھے. کیا کرے, علم سیکھے. کچھ بھی کر لو, نفل نماز سے زیادہ ثواب ملتا ہے علم سیکھنے میں. یوں سمجھ لو, فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ علم سیکھنے کا ثواب ہے. ہم سمجھتے ہیں علم سیکھ رہے فالتو ٹائم جا رہا, نہ, ثواب ملتا اس میں بھی. اور کتنا ملتا ہے, بہت زیادہ. حرام, اب علم سیکھنے میں مین چیزیں کیا ہے, حرام حلال اور جائز ناجائز کا علم جاننا فرض ہے. کیا ہے, کون سا ہے بھائی, فرض کون سا علم ہے, حرام حلال پتہ چلے, اور کیا جائز اللہ نے دیا ہے اور کیا ناجائز قرار دیا ہے, وہ علم سیکھنا ہم پر کیا ہے, فرض ہے. تو رمضان میں جیسے میں نے بولا فرصت ہوتی ہے تو وہ علم سیکھے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہے تو اللہ کے نبی کے تمام سنتیں جان کر اس پر عمل کرے. زندگی میں ہر کام ہم کرتے ہیں, لیکن وہ کام اگر اللہ کے نبی کے طریقے پہ کریں گے تو کیا بن جائے گا, وہ کام دین بنے گا, اور اس کا بھی ثواب ملے گا. سونے سے ثواب ملتا, سونے سے,
لیکن اللہ کے نبی کے طریقے پہ سوئیں گے تو سونے میں بھی ثواب ملے گا، کھانا کھانے میں بھی ثواب ملے گا، بیٹھنے میں بھی ثواب ملے گا، گھر کے اندر داخل ہوں گے، باہر نکلنے یعنی ہر کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ فری میں ثواب ملے گا، اور سب کچھ اللہ بھی راضی رہے گا، اور ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت میں بھی اچھی بنے گی۔ تو اللہ کے نبی کی ساری سنتیں جان کر ان پر عمل کرنا سیکھو کب؟ رمضان میں۔ اس کے علاوہ گھر میں قصص الانبیاء، جو نبیوں کے قصے ہیں وہ، اور اللہ کے نبی کا جو پورا قصہ ہے وہ، یہ دونوں قصوں کا کیا کرے؟ دور کرے، تعلیم کرے، یہ قصے سنیں۔ عام دنوں میں تو ہم قصے سنتے نہیں ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر کیا کریں؟ ایک قصص الانبیاء پوری، کوئی نہیں سن رہا تو نہیں سن رہا، ہم سن لے وے یا پڑھ لے وے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پوری زندگی، جس کو کہتے ہیں سیرت النبی، کیا کہتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو صحابہ کی زندگی بھی پڑھ لے۔ ہاں، اب آیا ہے گناہ۔ کیا آیا ہے؟ یہ سب سے مین فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ۔ عام دنوں میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ رمضان کی تیاری میں نے بتایا تھا، لیکن یہ اسپیشل لیا میں نے، وہ گناہوں کو ہم چھوڑ دے وے۔ کیا کریں؟ چھوڑ دے وے۔ رمضان میں سارے گناہ بند کر دو، اور یہ نیت کرو کہ رمضان کے بعد بھی یہ گناہ میں کروں گا نہیں۔ رمضان میں گناہ چھوڑنا آسان ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہوتے ہیں بدماش بڑے بڑے، وہ قید ہو جاتے ہیں، تو ہمارا گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے۔ اور یہ دعا مانگو اللہ سے کہ رمضان بعد بھی یہ گناہ ہم سے نہ ہو۔ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی انسان اگر گناہ کرتا رہے گا، وہ کتنی بھی عبادت کر لے وے، کتنے بھی روزے رکھ لے وے، کچھ بھی کر لے وے، اللہ اس سے راضی ہوگا نہیں۔ لیکن کوئی انسان ایسا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، لیکن کیا کرتا ہے؟ صرف حرام چھوڑ دیتا ہے، حلال کرتا ہے، جائز کرتا ہے، ناجائز کام چھوڑ دیتا ہے، زیادہ نفل عبادتیں نہیں کرتا، تو بھی اللہ اس سے کیا رہے گا؟ راضی رہے گا۔ اس لیے سب سے مین فتنہ کیا ہے؟ گناہ۔ سب سائیڈ میں، ایک سائیڈ، نفل جتنے بھی میں نے بتائے ساری عبادت سب ایک سائیڈ، اور گناہ چھوڑنے کا جو ثواب ہے وہ ایک سائیڈ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی بھی عمل، فرض ہوا، سنت ہوا، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، نفل نماز ہوئی، صلاۃ و تسبیح ہوئی، کوئی کام آئے گا نہیں، کیونکہ راضی، جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا ہماری دنیا بھی اچھی نہیں بنے گی، اور آخرت میں جنت میں بھی جانے ملے گا نہیں۔ تو سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ رمضان میں سارے گناہوں کو چھوڑ دے وے، جتنے بھی کرنے ہوئے، جتنے بھی کرتے ہو انسان، اور رمضان بعد بھی اس کو چھوڑے رکھے، واپس کرے نہیں۔ سب سے بہتر یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو باتیں رہ گئی ہے وہ ہے زکوٰۃ کی، اسراف اور 3 عشرے کی۔ 3 عشرے کی تسبیحات ہے، اب وہ ابھی میں بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ، وہ واٹس ایپ میں سب کو بھیج دوں گا، اوکے۔ 3 عشرے کی تسبیحات ہے، جو ساری دعائیں نا ان کے ساتھ میں PDF کے ساتھ میں، اور کون سی دعائیں ہیں انشاءاللہ، یا تو نہیں ہوگی تو میں پڑھ کے ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا۔ تو 3 عشرے کی، پہلے عشرے کی ایک دعا ہے، عشرہ مطلب 10 دن، سمجھ میں آتی نا؟ پہلے عشرے کی ایک دعا ہے، درمیانی عشرے یعنی 11 سے لے کے 20 تک کی وہ دوسرے عشرے کی ایک دعا ہے، اور تیسرے عشرے کی بھی ایک دعا ہے، اور بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پورے عشرے پڑھنی ہے وہ، اس سے بہت زیادہ علم عمل میں مدد ملتی ہے ہم کو پورے رمضان میں۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ہے، تو زکوٰۃ کے زیادہ مسئلے نہیں بتاتا میں، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے؟ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالو اس کے 1 سال کی مدت پوری ہو جائے تب۔ کب نکالو؟ اور زکوٰۃ کا انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا میں پورا، لیکن 1 سال کی مدت ہو، جب تک ہمارے پاس اتنا روپیہ نہ ہو کہ 52 تولہ چاندی آ جاوے۔ کتنا؟ 52، یعنی 500 گرام چاندی۔ کتنی؟ 500 گرام سے تھوڑی زیادہ۔ اتنی چاندی کے لیے جیسے 25,000 روپے، ابھی کیا ہے 25-30 ہزار روپے، اتنے نہ ہوئے، اس کے 1 سال بعد تک بھی ہمارے پاس 25-30 ہزار روپے پڑیں، تو ہم پر کیا ہو گئی؟ زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ فار ایگزامپل کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 زکوٰۃ ہے، 2.5%۔ کتنی؟ 2.5%، سمجھ گئے؟ یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ نہیں ہے،
اگر کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں تو 1250 روپے اس پہ زکوٰۃ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس سے کم تو اب اپنے گنتے رہیں گے. تو اتنا زکوٰۃ نکالنا ہم پر فرض ہے، لیکن رمضان میں زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے. جب ہمارا زکوٰۃ کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے 1 سال بعد تک ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ رہتا ہے، تو جب زکوٰۃ فرض ہے رمضان کی راہ نہ دیکھے، یا رمضان تک ٹائم نہیں ہوا نہ بولے ہم رمضان میں پہلے ہی نکال دیتے ہیں. تو ایسا ضروری نہیں ہے. جب کوئی محتاج، کوئی بیچارہ آوے، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے کھانے پیسہ نہیں، کسی کے علاج کا پیسہ نہیں، کسی کے کوئی شادی نہیں ہو رہی، یا کسی کا گھر نہیں ہے، یا کام دھندے میں پرابلم ہے، تو ان کی مدد کر دے ہوئے اس میں زکوٰۃ ادا کر دے ہوئے، سال کی بھی راہ دیکھے نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور زکوٰۃ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنا فرض ہے نہیں. کتنے ثواب کے لالچ میں زکوٰۃ نکالتے اور پورے سال راہ دیکھتے ہیں. کتنے بھی غریب آئے ڈاٹیا دے کے ان کو بھگا دیتے ہیں، نہ بولے رمضان میں دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. زیادہ ثواب جب ملے گا جب اللہ تمہارے پاس کسی کو بھیجے اور اس کی تم مدد کر دو. سمجھ میں آئی؟ اور ہمارے پاس اگر زکوٰۃ نہ ہو تو کسی سے لے کر دے دو. خود کے پاس غریب اپنے پاس نہیں ہے تو دوسروں سے لے کر دے دو. اس کو بیچارے کو بھگاؤ مت، اس کی مدد کرو، اس کا پورا کام کرو، کہ اس کو بھیجا کس نے ہمارے پاس؟ اللہ نے بھیجا ہے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ضرورت ہے اس کو کہ نہیں ہے کہ یوں مانگنا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو چلو زکوٰۃ کا تو انشاءاللہ بیان ہے. تو یہ رمضان کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ سارے مسئلے بھی سمجھ میں آ گئے؟ اب یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 1 کلاک ہو گیا اپنا کو بیان کر رہے. اب یہ تو 1.5 کلاک کا بیان تھا. کتنا؟ اب چونکہ اتنا لمبا کر نہیں سکتے اور بہت ساری باتیں چھوٹ گئی، تو جتنی بھی جاننی ہو کسی کو بھی ڈیٹیل میں، اس کی ڈیٹیل ہو یا اور بھی، تو یہ سارا بیان سنا دینا گھر پہ، میں بھیج بھی دوں گا انشاءاللہ. اور بھی کچھ پوچھنا ہو تو کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. چلو والسلام.